رہا ہوں آپ کو. پھر جس طرح جیلر نے کل بدتمیزی خان سے کی, ایک ٹیسٹ کیس انہوں نے کیا, الیکشن قریب ہے, حالات ان کے قابو میں نہ رہے تو یہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے حملہ بھی کر دے جیل میں. اڈیالہ جیل میں 4 جنوری کو اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے. اب لندن معاہدہ انہوں نے کیا ہوا وہ بری طرح فیل ہوا, اور اس کے دیکھیں بہت ساری چیزیں اس پر ڈیپینڈ کر رہی تھی. بلے کا نشان چھیننا اس کا حصہ تھا, رنگ برنگے نشان دے دینا امیدواروں کو, ووٹروں کو کنفیوز کریں, ووٹ بینک تقسیم کریں, کیونکہ نون لیگ کا ووٹ بینک انہیں لگ رہا تھا ایسے ہی انٹیکٹ رہے گا, اور دھاندلی کے ذریعے نون لیگ کو اگر 2/3 نہیں تو سادہ دلوا دیں گے یا مخلوط حکومت بنوا دیں گے. سارے منصوبے ناکام. تحریک انصاف اور پاکستان کے نوجوانوں کو ماسٹر سٹروک, پہلے امیدوار ووٹر کو ڈھونڈتا تھا, آج ووٹر امیدوار کو ڈھونڈ رہا ہے. نون لیگ کو لگتا تھا ووٹ بینک موجود ہے, میدان میں اترے تو پتہ چلا ووٹ بینک تو بالکل بڑھ گیا. اب یہ کام پہلی دفعہ نہیں, 96 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کہتا تھا کھمبا کھڑا کروں جیتے گا, یہ حالات تھے. پھر حالت آج یہ ہے کہ امیدوار نہیں مل رہا. پیپلز پارٹی کے پاس آج مشکل سے 56 امیدوار بھی نہیں ہے, کارکردگی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے. پارٹی کے پاس آج مشکل سے, نون لیگ یہ جو بار بار معیشت کی بات کرتی ہے, سب سے زیادہ معیشت کو تباہ و برباد انہوں نے کیا. یہ خواجہ آصف آج کہہ رہا ہے جنرل باجوہ اہل نہیں تھا, ہم نے لگایا. دیکھیں انہیں یہ نہیں پتا کہ اس کی غلطی کا انجام کیا ہوا. 4تھے نمبر کے جرنیل کو اٹھا کے نواز شریف نے لگایا. پھر نواز شریف نے ایکسٹینشن میں وزیر اعظم سے زیادہ ووٹ دلوائے. نواز شریف پھر لندن معاہدہ کرنے والا باجوہ, نواز شریف کو فرار کرنے والا باجوہ, ڈیل کروانے والا باجوہ, خواجہ آصف کو الیکشن جتوانے والا باجوہ, معیشت عمران خان کے رجیم چینج آپریشن سے تباہ کرنے والا جنرل باجوہ, اور 7 سال بعد انہیں یاد آیا. پرویز مشرف کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے, اور یہ لوگ یہی باتیں آئندہ بھی کریں گے. آج کے لوگوں کے بارے میں یاد رکھیے گا, یہ طاقتور لوگ اس الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں. یہ نواز شریف زرداری کا حال جو ہونے جا رہا ہے وہی جو 2018 میں فضل الرحمان کا ہوا. یہ تمام سیاسی جماعتیں اپنی ذاتی نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. جس طرح پارٹی کو پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق نے تباہ نہیں کیا, زرداری نے کیا, اس طرح نون لیگ کو مریم نواز, شہباز شریف اور باجوہ نے تباہ کیا. آج شاہد خاقان جیسے لوگ راہ جدا کیوں کر گئے, جاوید ہاشمی جیسے لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانے پر کیوں مجبور ہوئے. یہ لوگ صرف 12 جماعت پاس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, چھوٹی سی اپنی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں. اس دنیا کے باہر کیا ہوتا ہے کنویں کے مینڈک کی طرح سمجھ نہیں ہے. ذہن ادھر ہی 1990 کی دہائی میں پھنسا ہوا ہے, اور جن لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان کے ساتھ بڑا عرصہ کام کیا وہ جانتے ہیں اب یہ کریں گے کیا 4-5 چیزیں, اور آپ لوگ انہیں بڑے آرام سے ہرائیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ لوگوں نے کرنی ہے الیکشن میں, رابطہ. دیکھیں 2 مہینے کے لیے سوشل میڈیا پر قابو پانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے رابطے کی لائن کاٹ دیں. آپ جانتے ہیں ٹویٹر پاکستان میں لوگ زیادہ استعمال ہے. اشر باجوہ نے بڑا خوبصورت سروے کیا, فل کریڈٹ میں اس نوجوان کو دیتا ہوں. 45 سال سے کم ووٹرز کا اس نے 67%, یوٹیوب استعمال کرنے والے 7 کروڑ, فیس بک والے 5 کروڑ, اور اسی طرح 1 کروڑ 80 لاکھ, انسٹاگرام 1 کروڑ 60 لاکھ, اور ٹویٹر استعمال کرنے کو 42 لاکھ ہیں. یہ 65% نوجوان پاکستان کا جو 35 سال کی عمر سے کم ہے. اب آپ سب لوگوں نے ان سے رابطے کی مہم کیسے چلوانی ہے, یہ بڑا آسان ہے. دیکھیں نا, آپ کو یہ پینافلیکس لگانے دیتے ہیں, نہ ہولڈنگ لگانے دیتے ہیں, نہ بورڈ, نہ بینر, نہ کچھ. ویسے بھی وہ مہنگے ہیں, خرچہ زیادہ ہے, اتار دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں. اور آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دیواروں پر سپرے پینٹ کریں جہاں آپ کو اجازت ہو. نجومیوں کے اشتہار اگر جگہ جگہ لگ سکتے ہیں تو عمران خان کا نام کیوں نہیں لگ سکتا. سپرے پینٹ سستا ہے, دیوار پر وال چاکنگ کریں, گھر گھر جا کے لوگوں کو بتائیں, اس سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. بڑی میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں, ابھی بہت بڑی ان کی میٹنگ ہوئی, طاقتور لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر تحریک انصاف نے تمہارے بڑے بڑے یہ بت توڑ دیے, خاص طور پر یہ بڑے بڑے بت, جیسے آپ کو پتہ ہے یہ خواجہ آصف ہے ریحانہ ڈار صاحبہ کے مقابلے میں, مریم نواز کے مقابلے میں, نواز شریف کے مقابلے میں, احسن اقبال کے, ان کی جو کچن کیبنٹ ہے پوری, ان کو اگر آپ نے گرا دیا تو آپ کی سونامی پھیل جائے گی, کوئی نہیں روک سکتا. اسی لیے اینکروں کو حکم ہے کہ ایک نتیجہ ایسا آیا آپ نے چیخیں مارنی ہیں, گریبان پھاڑ دینے, منہ سے تھوک نکالنا ہے, جھاگ نکالنا ہے, اچھلنا کودنا ہے, اور آپ نے سوشل میڈیا انہوں نے بند کر کے صرف نیوز چینل پہ یہی پروپیگنڈا چلانا ہے. عوام کا کام یہ ہے کہ آپ نے انہیں شکست دلانی. یہ لوگ سیاسی ہیں نہ جمہوری ہیں, یہ بدبودار نظام کے بینیفیشری ہیں. آپ کی جماعت ایک سیاسی جماعت ہے, مکمل سیاسی. میں خود کہہ رہا اس وجہ سے خواتین امیدواروں کو 25 جنرل نشستوں کے ٹکٹ تحریک انصاف نے دیے. نون لیگ نے کتنے 6, سارے کے سارے خاندان کے. پیپلز پارٹی نے صرف 2 خواتین کو ٹکٹ. خاندان کا کوئی شخص خان کا اس میں شامل نہیں کر ہوتا تو میں تنقید کر رہا ہوتا. یہ وجہ ہے آپ جمہوری ہیں, آپ ڈٹ جائیں اس پہ. اب تو بیرونی دنیا سے صحافی بھی آ رہے ہیں, وہ خود ریکارڈ کریں گے ساری چیزیں. ابھی برطانیہ سے 5 صحافی آ رہے ہیں, جاپان سے 8 آ رہے ہیں, کینیڈا سے 13 آ رہے ہیں, اسی طرح 5 کامن ویلتھ سے آ رہے ہیں, 38 آبزرور جو الیکشن کمیشن کا معائنہ کریں گے, سب لوگ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں پاکستان کے اندر بھی اس وقت تقریباً 6060 کے قریب جو الیکشن آبزرو کرنے کے جنہیں کارڈ ایشو ہوئے. یہ اس لیے اس کی ویڈیوز کی فکر نہ کریں. اب عدلیہ کی میں بات کرتا ہوں. جنرل قاضی فائز, معاف کیجیے گا, جج قاضی فائز صاحب, جسے عمر بندیال نے قاسم سوری کا معاملہ لٹکایا, سٹے دے کے آرٹیکل 6 لگانا چاہتا ہے, غداری کا مقدمہ.
اب یہ قومی اسمبلی میں کہتا ہے یہ کیسے اس نے سارا چینج کیا. قاضی فائز اپنے بچوں کی منی ٹریل کا جواب دیتا نہیں, قاسم سوری عمر بندیال کے 4 سال کے فیصلہ نہ دینے کا جواب دے. اور قاضی صاحب کو یہ نہیں پتا, جج صاحب کو, کہ یہ اشتہاری مجرم اسحاق ڈار ایئر فورس 1 کے جہاز میں آ کے سینیٹر بنا, پھر فائنانس منسٹر بنا, پھر شہباز شریف وزیر اعظم بنا, جہازوں میں لائے گئے, یہ سب چور تھے اس وقت. عمر بندیال نے 4 سال کیس نہیں چلایا, اس کا قصور ہے. نواز شریف کہتا ہے آج جو مجھے وزیر اعظم بننے نہیں آیا, الیکشن لڑنے, اسے پوچھے تم تو نااہل تھے, تمہارے تو کیسز تھے, تم تو اشتہاری تھے, بگھوڑے تھے, تم کیسے الیکشن لڑنے آئے بھائی. تو میں نے بڑی خوبصورت بات کی, عدالتیں آزاد ہوں گی, برطانیہ جنگ نہیں ہارے گا. پاکستان بغیر کوئی جنگ لڑے کیوں ہار گیا؟ عدالتیں تباہ و برباد ہیں, مینجڈ ہیں. اس رجیم چینج آپریشن میں 17 ارب ڈالر کا تو سیدھا نقصان, 13 ارب ڈالر تو سامنے آ گیا. یہ کسی ملک پر آپ ایٹمی حملہ کریں نا, اتنا نقصان نہیں ہوتا. یوکرین کا نہیں ہوا اتنا, افغانستان کا اتنا نہیں ہوا جتنا ان عدالتوں نے کر دیا حکومت گرا کے. قاضی صاحب اتنے منصف ہیں, اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کرتے. صدیق جان سب سے بہترین کورٹ رپورٹر, اس کا نام ہی لسٹ سے نکال دیا. ایسے جمہوری قاضی. اب اس میں آخر میں مولانا فضل الرحمان غیبی امداد, جگنو محسن کے ساتھ انٹرویو, اس میں اس نے پوچھا وزیر اعظم بننے کے لیے آپ مشرف کی منتیں کرتے تھے. مولانا صاحب کو ڈیلے بار آ گئے ایسے کر کے. خیر ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. وہ کہتے ہیں میرے غیبی احساس ہے, اللہ غیب سے مدد کرتے ہیں. تو غیب ان کے ایک تو آپ سب کو پتہ ہے 4000 کنال شہداء کے لیے زمین تھی, فرنٹ مینوں کے ذریعے الاٹ کرائی, اللہ معاف کرے. اور سعد رضوی صاحب نے خان کو مشورہ دیا جی جیل ڈٹ کے کاٹے, جیلیں تربیت دیتی ہیں 9 ماہ جیسے ماں. سعد رضوی صاحب تو حافظ ہے. خان نے 3 دفعہ قرآن ختم کیا, تفسیر پڑھی, آیات پہ تدبر کر کے بچوں کے لیے نوٹس بنا رہا ہے, ایکسرسائز کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے. 200 کیسز کے مقدمات میں وکلا کو ہدایات دیتا ہے, پوری پارٹی چلا رہا ہے. 859 ٹکٹ اس نے بانٹے. سعد رضوی صاحب کو پتہ نہیں خان نے پہلے 9 کتابیں معاف کیجیے گا لکھی ہوئی ہیں. عمران خان کا ایک ایک لمحہ جیل میں جو ہے وہ مصروفیت میں گزرتا ہے. اسے کیا ٹریننگ انہوں نے جیل میں دینی ہے, وہ جیل کو ٹرینڈ کر سکتا ہے, ان لوگوں کو راہ راست پہ لا سکتا ہے. اسی لیے بعض